اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی ذرا مشکل گفتگو کل اختتامی حصے میں بیان ہوئی تھی۔ مسئلہ نمبر 571 کا ایک حصہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اور بھی ذرا مشکل گفتگو ہے، اور جب آپ بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں جائیں گے، تو خود بخود بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں ابھی ابتدائی طالب علموں کے لیے اتنی مشکل گفتگو ضروری بھی نہیں ہے اور اچھی بھی نہیں ہے۔ بعد والا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 572۔ جب یہ کہا گیا کہ نیت دل سے بھی گزارنا ضروری نہیں ہے، فقط آپ آئیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو نیت میں یہ ساری چیزیں بھی لانا ضروری نہیں ہے کہ آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں یا مستحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ وجوب یا استحباب کی نیت بھی دل سے گزارنا لازمی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ادا و قضا وغیرہ، اگر آپ کے دل میں ساری باتیں موجود ہیں تو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تجب نیت الوجوب ولا الندب ولا الادا ولا غیر ذلك من صفات الامر والمامور به۔ نہ واجب کی نیت دل سے گزارنا ضروری ہے، نہ مستحب کی، نہ ادا کی، نہ قضا کی، نہ ہی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ اگر آپ ہمارے پرانے علماء کی کتابیں دیکھیں تو وہ باقاعدہ بہت لمبا چوڑا طریقہ بتاتے تھے نیت کرنے کا۔ اگر 100 سال پرانی کتاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا مشکل طریقہ وہ نیت کا بتاتے تھے، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ وضو کی نیت کرنا چاہیں خالی، تو وضو کی نیت کے لیے بڑا لمبا چوڑا وہ جملہ بیان کرتے تھے کہ وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے، مباح ہونے طہارت کے، واجب قربتاً الی اللہ۔ یہ اور بھی الفاظ ہوتے تھے اس کے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں نہ مستحب کی نیت کرنا ضروری ہے، نہ واجب کی، نہ ادا کی، نہ قضا کی۔ نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقق بقصد البدلیۃ الماۃ به اما فاتح۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا نماز کا ارادہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں یہ قضا والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ویکفی قصد الاجمالی ایضاً، یہاں پر بھی فقط اجمالی قصد ارادہ کافی ہے، لہذا لمبی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهَا قَضَاءٌ أَوْ أَدَاءٌ صَحَّتْ إِذَا قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِمَا اشْتَغَلَتْ بِهِ الذِّمَّةُ فِعْلًا۔ یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں بہت ساری قضا ہو گئی ہیں۔ آپ کو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی 40 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کوشش کر رہے ہیں بیچارے کہ ایک دن کی جو ادا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کم از کم ایک دن کی قضا پڑھ لیں۔ ذرا طاقت و توانائی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ 2 دن کی قضا پڑھ لیں۔ تو اگر ایک دن کی ادا کے ساتھ ایک دن کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ کئی سالوں سے اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو شخص اس طرح نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں قضا والی پڑھ رہا ہوں یا ادا والی پڑھ رہا ہوں، میں نے ادا والی پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، یا قضا والی پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، یہ غلط فہمی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ ادا اور قضا میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے تو اگر فقط اپنے ذہن میں اتنا تصور لے کر آئے کہ جو میرے ذمے میں ہے اس وقت، فرض کیجئے کہ ایک نماز تو پڑھ چکا ہے لیکن وہ یاد نہیں رہی کہ اس وقت قضا کی نیت کی تھی یا ادا کی نیت کی تھی،
اب دوسری نماز کے لیے وہ فقط اتنی نیت کرتا ہے کہ جو میرے ذمے میں ہے تو کافی ہو جائے گا، لہذا اگر وہ پہلے قضا پڑھ چکا ہوگا تو یہ ادا ہو جائے گی، اور اگر پہلے ادا پڑھ چکا ہوگا تو یہ قضا ہو جائے گی۔ اس طرح کی نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهَا أَدَاءٌ فَنَوَاهَا أَدَاءً صَحَّتْ أيضاً إِذَا قَصَدَ امتثال الأمر المتوجہ إليه وإن كانت في الواقع قضاء۔ اب یہ ایک بہت اچھا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ جن لوگوں پر کئی نمازیں ہوتی ہیں یا جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ مستحب نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مستحب نمازوں میں لازمی نہیں کہ ساری مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں، مثلا عام طور پر جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد مغرب کی نافلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نافلہ کی جگہ پر اپنی قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قضا کبھی فجر کی ہوتی ہے، کبھی مغرب کی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور ہم ایک مثال بنا رہے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ مغرب کی نماز اس نے پڑھ بھی لی۔ مغرب کی نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے نیت کی کہ میں مغرب کی ادا والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت کی کا مطلب یہ کیا ہوا کہ باقاعدہ دل سے اس نے گزارا بھی کہ میں مغرب کی ادا والی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ اس کے ذہن سے نکل ہی گیا کہ مغرب کی ادا تو پڑھ ہی چکا ہے وہ، اور قضا رہ گئی تھی۔ مگر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس کے ذہن سے بالکل بات نکل گئی کہ مغرب کی میں ادا پڑھ چکا ہوں اور اب مجھے مغرب کی قضا پڑھنی ہے، لہذا قضا کی نیت کرنا چاہیے۔ قضا کی نیت کے وقت کرنے کے بجائے اس نے ادائی کی نیت کر لی۔ تو باقاعدہ جو اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، جس کے لیے یہ چل کے آیا ہے، وہ ادا نماز کے لیے، جب کھڑا ہوا تو نیت بھی کر لی ادا نماز کے لیے۔ اچھا، یہ اس کے دل میں بات چھپی بھی ہے کہ جو 2 مغرب پڑھنی تھی اس میں سے ایک مغرب مجھے پڑھنی ہے، ایک تو میں پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ اس کے دل میں بات چھپی بھی ہے۔ وہ ادا اور قضا کی نیت کو اتنا بھول گیا کہ باقاعدہ اس نے ادا ہی کی نیت کر لی، مگر اتنا اس کے ذہن میں ہے کہ مغرب کی ایک پڑھ چکا ہوں اور ایک پڑھنی ہے مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ مغرب کی ادا پڑھنے کے ارادے سے آیا، ادا پڑھنے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ 2 میں سے ایک والی نماز تو پڑھ چکا ہوں، یہ ایک مجھے پڑھنی ہے ابھی، اور وہ کون سی پڑھ چکا ہوں یہ ذہن سے نکل گیا تھا بالکل۔ اب آ کے جو اس نے مغرب کی ادا کی نیت کی ہے اور مغرب کی ادا کی نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی یہ نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اگرچہ اس کو قضا پڑھنی تھی پھر بھی صحیح ہو جائے گی اس کی والی نماز۔ اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ 2 نمازیں مجھے پڑھنی ہوں تو اس میں سے ایک پڑھ چکا ہوں اور ایک یہ والی ہے، تو اب یہ اس کے ذہن میں ہے، تو باقاعدہ لوگ آ کر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ والی نماز پڑھنی تھی مگر میں نے یہ نیت جان بوجھ کے کر لی تھی کہ نہیں، ادا والی نہیں قضا والی نیت کر لی تھی، تو اب یہ میری نیت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ حقیقتاً جو آپ کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ والی نماز ہو جائے گی، چاہے آپ نے دل میں ارادہ گزارا بھی ہے کہ میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں، مگر اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وَقَضَى الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمَوَارِدِ، اور یہی مسئلہ سارے موارد کا ہے۔ سارے موارد کا مطلب جہاں جہاں بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے گیا، طواف کرنے کے بعد طواف کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو والدہ کو اس نے ویل چیئر پر طواف تو کرا دیا، نہیں چل سکتی تھی وہ، ویل چیئر پر طواف کرا دیا۔ اب والدہ کی نماز نیابت کی صورت میں پڑھ سکتا ہے یہ شخص، اس لیے کہ والدہ کی قرات مثلا صحیح نہیں ہے، تو والدہ کی اگر نیابت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا،
والدہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، وہاں نماز پڑھنے کی، والدہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، اور اس نے نیت کر لی کہ میں نے جو طواف کیا ہے اس کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور باقاعدہ دل سے یہ ارادہ گزارا اس نے کہ میں اپنی طواف کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو حقیقتاً پڑھنے آیا تھا والدہ کی، پتہ چلا کہ اپنی نماز پڑھ لی اس نے۔ پھر اگر آ کر کسی سے پوچھے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھے کہ اب یہ مجھے دوبارہ والدہ کی نماز پڑھنا پڑے گی کہ نہیں پڑھنا پڑے گی؟ نہیں پڑھنا پڑے گی، ہو گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ بات اندر تھی کہ ایک نماز تو میں پڑھ چکا ہوں اپنی، ایک والدہ کی رہ گئی تھی، وہ پڑھنے آیا تھا، اگرچہ میں نے دل میں ارادہ کچھ اور کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ بہت سارے مقامات پر کام آنے والا مسئلہ ہے کہ اگر نیت میں اس طرح سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یا وضو کرنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کم از کم نماز کے حوالے سے مذاق نہیں کر رہا ہوتا ہے، نماز کے حوالے سے وہ سیریس ہوتا ہے، عبادت کرنے آ رہا ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے۔ شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جن کے دل میں دوسرے خیالات ہوتے ہیں وہ تو بہرحال سب کچھ ہوتا ہے ان کے، وہ نماز میں اس طرح سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچے آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے تھپڑ مار دیا برابر والے کو مثلا، تو یعنی یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، لیکن ایک سنجیدہ آدمی ہے، ایک سیریس آدمی ہے، وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ وہ نماز پڑھنے آیا ہے تو سنجیدگی سے نماز کی طرف توجہ دے گا، یعنی وہ یہ نہیں کرے گا کہ نماز تو پڑھنے کے لیے آیا ہے مگر قبلے کی طرف رخ کرنے کے بجائے وہ قبلے سے مخالف رخ کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ سنجیدہ آدمی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرے گا، غلطی ہو جائے الگ بات ہے، جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کرے گا۔ نماز تو پڑھنے آیا ہے مگر اس کو معلوم ہے کہ میرے کپڑے نجس ہیں، اس کے باوجود اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، تو یہ جانتا ہے کہ نجس کپڑے سے نماز نہیں ہو سکتی، پھر اللہ اکبر کہے کے لیے کہہ رہا ہے یہ۔ تو عام طور پر نماز کے معاملات میں وہ مذاق نہیں کرتا ہے، اور جب نماز شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ شرائط پوری ہیں لہذا میں نماز شروع کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ یقین ہونا چاہیے کہ شرائط پوری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، نیت کرتے وقت یہ ضروری نہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص مذاق والی نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت ہی غلط ہے، اس کی نیت ہی باطل ہے، وہ نماز کی نیت ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ نماز میں تو یہ نہیں ہوتا ہے مگر روزے میں بہت ہوتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ سحری کرنے کے لیے کھڑا تو ہو گیا یہ، تو گھر والوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، مگر کالج میں جانے کے بعد کینٹین میں اس کو پیٹیس اور کوک چاہیے، لہذا وہ گھر والوں کو دکھا رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ افطار یہ سحری کر رہا ہوں، لیکن معلوم ہے کہ وہاں جا کے مجھے پھر دوبارہ کینٹین میں کھانا پینا ہے۔ تو روزے میں وہ جو نیت کرے گا وہ خود جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے ہی نہیں، یہ نیت ہی غلط ہے میری، اگر نیت کرے بھی تو بیکار ہے وہ نیت۔ نیت کرے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ سحری میں سارے گھر والے بیٹھ کر وہ باقاعدہ جو نیت سکھائی جاتی ہے یا کتاب میں لکھی بھی ہوتی ہے کہ آج میں 17 رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً للہ مثلا، سب نے کہا تو اس نے بھی کہہ دیا، مگر یہ اس کا کہنا بیکار ہے، اس کی نیت ہی نہیں۔ نماز میں عام طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ نماز کی ساری شرطیں پوری ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ضروری نہیں۔ اس کو اگر احتمال بھی ہو کہ ساری شرطیں پوری ہیں تو وہ نیت کر سکتا ہے، ایسے آدمی کی نیت ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر مجھے شک ہو جائے کہ میری یہ قمیض نجس ہے یا پاک، تو میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ پاک سمجھیں گے، اس لیے کہ پہلے تو پاک تھی، اب پاک سمجھیں گے۔ اب یہ اصول چونکہ مجھے اسلام نے سکھایا ہے تو اس اصول کی بنیاد پر میں اس کو پاک سمجھ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ پاک ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں مجھے، تو اسلام نے اصول سکھایا تھا، اس اصول کی بنیاد پر اس کو پاک سمجھا۔ چنانچہ اس اصول کی بنیاد پر بھی میں نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو نماز صحیح ہو جائے گی۔
چاہے پھر بعد میں پتہ چلے کہ نہیں یہ قمیص پاک نہیں تھی، نجس تھی، تب بھی کوئی حرج نہیں. یا مثلا الٹا پتہ چلے کہ نہیں قمیص پاک کی تھی، تب بھی کوئی حرج نہیں. دونوں صورتوں میں نیت کرنا بالکل صحیح ہے. لا یجب الجزم بالنیت فی صحت العبادت، کہتے ہیں نیت میں یہ یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت میں انجام دینے جا رہا ہوں یہ صحیح عبادت ہے، بالکل پرفیکٹ عبادت ہے، یہ یقین حاصل کرنا ضروری نہیں. فلو صلی فی ثوب مشتبہ بالنجس لاحتمال طہارتہ وبعد الفراغ تبین طہارتہ صحت الصلاۃ. لہذا اگر اس کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے کہ جس کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو چونکہ شریعت نے اصول سکھایا تھا مجھے کہ اس کو پاک سمجھو، تو پاک سمجھ لیا اور نماز پڑھ لی. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو پاک ہی تھا، کپڑا صحیح تھا، نماز صحیح ہے، جو نماز پڑھ لی وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں اس میں. وَإِن كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ مَعْلُومُ الطَّهَارَةِ، اگرچہ اس کے پاس ایک دوسرا کپڑا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ بالکل پاک ہے، پھر بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ یقین والا کپڑا پہنے اور یہ شبہ والا کپڑا اتار دے، یہ لازمی نہیں ہے. وہ شبہ والا کپڑا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. وَقَضَى إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعِ الزِّحَامِ لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت الصلاۃ. اچھا ایک مسئلہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جہاں پبلک کا بہت زیادہ رش ہو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت زیادہ پبلک کا رش ہو ایسے مقام پر آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ لوگ دھکا وکا ماریں گے. نماز میں تو سکون چاہیے. لہذا یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں ایسے مقام پر نماز نہ پڑھیں. اچھا ایک شخص ایسے ہی ہجوم والے جگہ میں، رش والی جگہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. نماز پڑھنے کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ چونکہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں ابھی جتنی دیر میں نماز ختم کروں گا اتنی دیر میں پبلک نہیں آئے گی، اتنی دیر میں کوئی ہجوم نہیں آئے گا، بس جلدی جلدی میں نماز ختم کر لوں. تو یہ خیال تھا، لہٰذا اس خیال کے پیش نظر اس نے ہجوم والے علاقے میں بھی نماز شروع کر دی کہ جتنی دیر میں ختم کروں گا اتنی دیر میں کوئی ہجوم نہیں آئے گا، کوئی رش وش نہیں ہوگا. اچھا اس کو پڑھنا نہیں چاہیے تھی، نماز اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے تھی، مگر یہ خیال اس کے ذہن میں تھا لہٰذا اس نے شروع کر دی. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ واقعی کوئی ہجوم نہیں آیا اور اس نے نماز ختم کر لی، اتنی دیر میں نماز مکمل ہو گئی. تو کہتے ہیں اس کی نماز پھر صحیح ہو گئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہجوم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. لہٰذا یہ یقین ہونا لازمی نہیں ہے کہ ہجوم نہیں آئے گا، یہ فقط خیال بھی ہو کہ نہیں آئے گا اور اتنی دیر میں نماز مکمل ہو جائے گی، اور ہو بھی جائے تو صحیح ہو جاتی ہے نماز. وَإِن كَانَ يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الزِّحَامِ، اگرچہ اس کے لیے ممکن ہے کہ جہاں پبلک کا رش نہیں ہے، دوسری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے جہاں پبلک نہیں آئے گی، وہاں آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، مگر پھر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر اس نے اس جگہ پہ نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز غلط نہیں ہے، صحیح ہے. یہ ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے بڑے زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ جن پر کئی طرح کی نمازیں ہوتی ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی نیت کی تھی یا کون سی نماز پڑھی تھی. ان کے لیے سارے مسائل بڑے کام کے ہوتے ہیں. قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به كذلك. پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نیت میں تفصیل کی جانب متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو ارادہ ہے اس کی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من اوله الى اخره عن داء قرب. بس یہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اتنا متوجہ ہونا شروع کرتے وقت اور نماز کے دوران میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں اور آدھا والی پڑھ رہا ہوں اور
اتنا آپ متوجہ ہوں تو بس کافی ہے۔ کس طریقے سے متوجہ ہوں؟ جو ہم پہلے بتا بھی چکے تھے، وہ اب آغا کی عبارت میں بھی آ رہا ہے، بحیث لو التفت الی نفسہ لرأى انہ یفعل عن قصد قربی، اس طریقے سے کہ جب بھی اس کی توجہ خود اپنے دل کی طرف جائے تو دل گواہی دے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظہر پڑھ رہا ہے، وہ ادا پڑھ رہا ہے مثلا، بس اتنا کافی ہے۔ جب بھی یہ متوجہ ہو تب اس کو معلوم ہو کہ وہ یہ والا کام کر رہا ہے، یہ والی نماز پڑھ رہا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ أَجَابَ بِذَلِكَ، اور جب بھی اسے سوال کیا جائے، جو ہم بار بار پہلے بتا چکے تھے، تو وہ اس کا جواب دے دے۔ اس سے سوال کیا جائے کیا کر رہے ہو؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی نماز؟ وہ کہے ظہر کی نماز۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کون سی، قضا والی ادا والی؟ ادا والی۔ تو ہر سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہو تو گویا یہ اس کی نیت برابر چل رہی ہے، کوئی خرابی نہیں اس کی۔ جی ہاں، اگر اس کے دل میں یہ ارادہ ہو، اچھا سوال ان کا ہم دہرا دیتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور یہ بالکل یہ مسئلہ پریکٹیکل مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے۔ نماز شب میں کیا ہوتا ہے، 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 نمازیں پڑھی جائیں گی۔ 4 نمازیں پڑھنے میں اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ میری تیسری نماز ہے یا چوتھی نماز ہے، میری دوسری نماز ہے یا تیسری نماز ہے، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اور جتنی زیادہ نمازیں ہوں گی اس طرح کی غلطی ہوں گی۔ اب اگر فرض کیجیے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ دوسری نماز پڑھ رہے ہیں یا تیسری نماز پڑھیں، تو چکرا جائے، پتہ نہیں، اس کو یاد نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اس وقت جو بھی میری ذمہ داری ہے وہ میں کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب یہ بن جائے کہ جو بھی میری ذمہ داری ہے میں کر رہا ہوں، جو بھی میری ذمہ داری کا مطلب یہ کہ اگر میری ذمہ داری دوسری نماز ہے تو وہ پڑھنا ہوں، اور اگر تیسری ہے تو وہ پڑھنا ہوں، تو کافی ہے، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، گڑبڑ نہیں ہوئی اس کی نیت۔ البتہ پھر آخر میں جا کر کسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا اس کو، یعنی پھر وہ چوتھی پڑھے گا کہ پانچویں پڑھے گا، یا تیسری پڑھے گا یا چوتھی پڑھے گا، جو بھی ہو، آخر میں جا کے کسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا۔ اور آخر میں جا کر بھی اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے چوتھی اور پانچویں کے دوران میں کہ یہ میری چوتھی نماز ہے کہ پانچویں نماز ہے، اس میں بھی اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ جو میرے ذمے میں، اگر یہ نیت کر لیتا تو کافی ہے۔ ذمے میں کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز شب کی چوتھی نماز میرے ذمے میں ہے تو وہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر وہ میں پڑھ چکا ہوں تو ویسے ہی ایک قربتاً للہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تو ہمیشہ ذمے میں ہے ہی ہے، تب بھی کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر یہ کچھ چیزیں یہ بھول بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ولا فرق بین اول الفعل و آخرہ، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو نیت کے بارے میں اس کے ذہن میں خیالات ہیں یہ اول وقت میں ہوں یا آخر وقت، جب بھی اسے پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو تو جواب موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیت اس کی برابر چل رہی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھیں گے آپ سے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہم نے، روزہ اس نے شروع کر دیا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سحری کر رہا ہے، گھر والوں نے کہا روزہ، اس نے بھی کہا روزہ، لیکن اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں کالج جانے کے بعد وہاں پہ کھاؤں گا پیوں گا اور وہاں اپنا روزہ توڑ دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کی نیت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ یہ کالج پہنچا اور کالج کی کینٹین میں پہنچا 3 پیریڈ کے بعد تو پتہ چلا کینٹین ہی بند ہے، تو اب کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ باہر تو سارے ہوٹل ویسے بند ہوتے ہیں، لوگ جلوس نکال کے بند کروا دیتے ہیں،
وہ جو اندر تھا ایک کینٹین تھی وہ بھی بند. تو اس نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں کینٹین میں جا کے کوک پیوں گا، مگر وہ بالکل کر ہی نہیں سکا وہ. سوال یہ کہ اس کا روزہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ جواب معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے جواب؟ جی روزہ صحیح ہے. جی روزہ صحیح ہے. صحیح نہیں ہے؟ تو دونوں برابر بیٹھے ہیں، الگ الگ جواب دے رہے ہیں. جی جناب. یہ بالکل تفصیلی جواب دیا ہم نے. کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں بھی ملی تب بھی اس کا روزہ باطل ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ روزہ ہوتا ہے شروع سے آخر تک اس کے مبتلات پر عمل کرنے کا نام. شروع سے آخر تک اس نے تو طے کر لیا تھا کہ میں مبتلات روزہ انجام دوں گا، کوک پیوں گا، تو نیت کہاں رہی؟ شروع سے آخر تک والی جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت کہاں رہی؟ وہ نیت نہیں رہی. روزے میں تو یہ مسئلہ ہے، کیا نماز میں بھی یہ مسئلہ ہے؟ آگے چل کے اگر یہ کہتا ہے کہ میں نماز توڑ دوں گا مثلا، تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ اگر دین کا ایک مسئلہ آپ کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، خود بخود اس سے قیاس کر کے دوسرا مسئلہ آپ نہ نکال لیں. اس کے بارے میں بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. ہر مسئلے کے بارے میں مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. اگر وہ کہیں کہ ایسا ہے تو ہی اس کو صحیح مانا جائے گا، ورنہ خود بخود قیاس نہیں کر سکتے. اذا تردد المصلی فی اتمام صلاتہ او عزم علی قطعها ولو بعد ذلك. کہتے ہیں اگر ایک شخص متردد ہو جائے نماز کو مکمل کرنے میں. متردد کیوں ہو گیا ہے؟ کہ فرض کیجئے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ظہر کی نماز شروع کر دی، مگر شروع کرنے کے بعد یہ اس فکر میں ہے کہ اگر جماعت شروع ہو گئی تو میں اس نماز کو پورا کروں یا ختم کروں. ختم کروں مطلب توڑ دوں. اب یہ تردد میں پڑ گیا ہے کہ اگر جماعت شروع ہو جاتی ہے تو میں اپنی نماز توڑ دوں یا پورا کروں. پکا ارادہ نہیں کیا کہ ضرور توڑ دوں گا، بس یہ سوچ رہا ہے کہ میں توڑ دوں کہ نہ توڑ دوں. اگر جماعت شروع ہو جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. اس کو کہتے ہیں تردد. ابھی یہ سوچ میں پڑا ہے کہ کیا کروں، توڑوں کہ نہ توڑوں. ایک پہلو. دوسرا پہلو او عزم علی قطعها، یہ اس نے پکا یہ طے کر لیا تھا کہ اگر جماعت شروع ہو گئی تو میں اپنے نماز توڑ ہی دوں گا. پکا ارادہ. ولو بعد ذلک، ابھی نہیں توڑ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد توڑ دے گا. ابھی توڑی نہیں ہے مگر تھوڑی دیر بعد توڑنے کا اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے. دوسرا پہلو. تیسرا پہلو کیا ہے؟ او نول اتیان بالقاطع مع الالتفات الی کونہ مبتلا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام دوں گا کہ جس کی وجہ سے میری نماز باطل ہو ہی جائے گی. عمل انجام دوں گا، نماز باطل نہیں کروں گا، مگر وہ عمل ایسا ہے جو خود بخود نماز کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا وہ. ہاں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے الگ الگ ارادے ہوتے ہیں بسا اوقات. تو اگر یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ بعد میں کوئی ایسا عمل انجام دوں گا کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، عمل انجام دینے کا ارادہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو. بیماریوں میں کی وجہ سے بھی انسان کبھی کبھار پریشان ہوتا ہے. اور فرض کیجئے کہ اس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ نماز کے دوران میں جو پیٹ میں گڑبڑ ہے تو میں ضرور ری خارج کروں گا. اب ری خارج کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا ارادہ نماز توڑنے کا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ری خارج کروں، خود بخود نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تین پہلو ہوگا. نمبر ایک، ابھی ڈاؤٹ میں ہے کہ توڑوں کہ نہیں توڑوں. دوسرا پہلو، پکی بات ہے کہ توڑ دوں. تیسرا پہلو، ایسا کوئی کام کروں کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے. یہ تین پہلو ہو گئے.
فَإِن لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهَا فِي هَذَا الْحَالِ۔ اچھا یہ 3 صورتحال تھی، مگر ہوا ایسا کہ ان میں سے کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی، تو بالکل صحیح نماز مکمل کر لی۔ جیسے وہ روزے میں تھا نا کہ میں ایسا کروں گا، تو سوچا تو تھا نماز کے دوران میں کہ یہ کروں گا، مگر کیا کچھ نہیں، اس نے بالکل صحیح نماز مکمل کر لی۔ اب کیا اس کی نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ آخر جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى نِيَّةِ الْأُولَى فَإِتْمَامُ صَلَاتِهِ۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں 2 پہلو ہیں۔ 2 پہلو کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی نماز میں آگے بڑھا یا وہیں کھڑا ہوا ہے؟ جہاں اس نے سوچا تھا اپنی نماز میں آگے بڑھا یا وہیں کھڑا ہوا ہے؟ کھڑے کھڑے جو ہے اس نے سوچا تھا کہ میں نماز توڑ دوں گا، یا مثلا نماز توڑوں کہ نہ توڑوں، پھر ایک مرتبہ اس نے سوچ لیا کہ نہیں میں نماز توڑوں گا نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اپنی نماز پوری پڑھ رہا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ وہیں آگے نہیں بڑھا نماز میں، وہیں اس نے اپنے ارادہ تبدیل کیا اور اس کے بعد صحیح طرح سے نماز پوری مکمل کر لی۔ کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس کی نماز غلط نہیں ہے، بشرطے کہ یہ آگے نہیں بڑھا ہے۔ جہاں کھڑا ہے وہیں اس نے نیت کی، پھر وہیں اس نے نیت اپنی بدل دی اور وہیں اس نے آگے۔ روزے میں ایسا نہیں ہوتا، روزے میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، مگر نماز میں کہتے ہیں آگے نہیں بڑھا ہے تو اس کی نماز غلط نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اب آ جائیے، اگر فرض کیجیے کہ نماز میں وہ آگے بڑھ گیا ہے، یعنی نیت کی تھی اس نے سورہ حم کے شروع میں، اب سورہ حم کا آخر اس نے پڑھ لیا، دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، یا مثلا رکوع میں چلا گیا ہے، اگر آگے بڑھ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا أَتَى بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ ثُمَّ عَادَ إِلَى نِيَّةِ الْأُولَى فَإِنْ قَصَدَ بِهِ جُزْئِيَّةَ الصَّلَاةِ وَفَاقِدًا لِلنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ كَمَا إِذَا أَتَى بِهِ بِدَعَوِيَّةِ الْأَمْرِ التَّشْرِيعِي بَطَلَتِ الصَّلَاةِ۔ کہتے ہیں کہ اب یہ آگے بڑھ چکا ہے، اور آگے اس طرح سے بڑھ چکا ہے کہ اس نے یہ عمل تو انجام دیا ہے، اور اس عمل انجام دینے میں اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ نیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اب میں جو آگے بڑھ رہا ہوں یہ نیت کو ختم کر دینا، تردد کے عالم میں جو آگے بڑھ رہا ہوں یہ نیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ نماز اس کی باطل ہو گئی۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِهِ الْجُزْئِيَّةَ۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نماز کا جز سمجھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو میری نیت میں گڑبڑ ہوئی ہے یہ نیت نماز کو باطل کر دیتی ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی۔ اور اگر اس نے نماز کا حصہ سمجھ کر اگلا حصہ انجام نہیں دیا، فالبطلان موقوف علی کونہ فعلا کثیرا ماہیا لصورت الصلاۃ اور مما تکون زیادتا ولو بغیر قصد الجزیت مبطلتا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس نے نماز کا جز سمجھ کر نہیں، ذکر الہی سمجھ کر اس کو انجام دیا ہے، آگے مثلا سورہ جو آگے پڑھ رہا ہے یہ ذکر الہی سمجھ کے ہوا، تو کہتے ہیں ذکر الہی سمجھ کے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر الہی تو نماز میں انسان جتنا چاہے کر سکتا ہے، پابندی نہیں، تو اب یہ ذکر الہی بن گیا سارا۔ ذکر الہی بن گیا کا مطلب یہ کہ اب اگر یہ اپنی نیت کو بدل دیتا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ سورہ پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز کی نیت والا سورہ ہو جائے گا، نماز کی نیت والا حصہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، مگر ایک شرط پر، کہ اس نے اتنا رد و بدل نہ کر دیا ہو کہ نماز کی صورت ہی ختم ہو گئی ہو، یا اتنی دیر نہ کر دی ہو پہلے حصے اور آخری حصے میں کہ جہاں فعل کثیر شمار ہونے لگے کہ یہ بہت زیادہ کوئی عمل انجام دے چکا ہے۔ ذرا پیچیدہ قسم کا مسئلہ تھا، مگر اگر سب کی سمجھ میں نہیں بھی آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ پیچیدہ مسائل ہر ایک کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں۔ جی
سوال ان کا یہی ہے کہ فرض کیجیے نماز شروع کر دی اور یہ ذہن میں ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی تو نماز توڑ دوں گی، گیٹ پہ کوئی آ گیا مثلا گھنٹی بجا دی تو نماز توڑ دوں گا یا توڑ دوں گی، یا کوئی دوسرا کام سالن جلنے لگا مثلا تو نماز توڑ دوں گی. یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں اگر یہ اس ارادے سے نماز پڑھی جائے گی تو یہ نماز صحیح نہیں ہے، یہ تردد والی نیت ہے، یہ پکی نیت نہیں ہے. لہذا بالکل پکی نیت کے ساتھ نماز شروع کرنا چاہیے. اگر بیچ میں تردد آ گیا تو یہ سارے مسئلے آ جائیں گے. اگرچہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو پھر کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا، ورنہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بات جو کل آپ کے سامنے آئی تھی وہیں سے اپنی گفتگو آج پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. وہ یہ تھی کہ تکبیرۃ الاحرام نماز کا وہ حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا غلطی سے کھڑے ہو کر انجام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، بشرطے کہ جو شخص کھڑا ہونے کے قابل ہو. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا بڑھاپا ہے کہ جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے بالکل، اس کے لیے تو پھر صحیح ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا لیٹ کے نماز پڑھے. وہ بالکل کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے بالکل. لیکن جو ذرا سا بھی چل کر فقط مصلی تک پہنچ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کھڑے ہونے کے قابل ہے. اب اس کو چاہیے کہ کم از کم کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور اس کے بعد وہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے اگر ہمت نہیں ہے، لیکن کم از کم تکبیر وہ کھڑے ہو کے کہے. اس سلسلے میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں جس کی نشاندہی کل ہم نے کی تھی، اس میں یہ فقط ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز جماعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں. وہ تمام افراد ہوں گے، بالخصوص اس میں وہ خواتین بھی ہوں گی کہ جو مسجدوں میں جماعت پڑھنے نہیں جاتی ہیں یا جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں جماعت پڑھنے نہیں جاتی ہیں، گھروں میں ہیں. تو گھروں میں بھی جو خواتین عام طور پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کسی تکلیف و بیماری کی وجہ سے، تو مصلی تک چل کے اگر آ جاتی ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہی ہیں، یا کرسی تک چل کے آ گئی ہیں اور کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا تو وہ چل سکتی ہیں، اور اتنا اگر وہ چل سکتی ہیں تو وہ تکبیر بھی کہہ سکتی ہیں کھڑے کھڑے. پھر ان کو اجازت نہیں ہے، پھر یہ کم از کم تکبیر کھڑے کھڑے انجام دیں. تو یہ فقط مساجد کا یا ان مقامات کا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر نماز جماعت ہو رہی ہے. تمام مقامات پر چاہے وہ فرادہ نماز پڑھنے والے ہوں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں، تمام کو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ کم از کم تکبیر ان کو کھڑے رہ کر انجام دینی ہے. اچھا، یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا، تکبیر ان کو کھڑے رہ کر انجام دینی ہے. اب آئیے اسی گفتگو کا ایک دوسرا حصہ، وہ یہ جب نماز کی گفتگو شروع ہوئی اس وقت یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے 11 واجبات ہیں جس میں سے 5 واجب رکنی ہیں. تکبیرۃ الاحرام یہ واجب رکنی ہے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی انسان اس قیام کو انجام نہ دے تو چاہے بھول سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، دونوں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ بھی رکن ہے. اچھا، یہ فقط تکبیرۃ الاحرام رکن ہے یا اس کے علاوہ بھی جو دوسرا قیام ہوتا ہے وہ رکن ہے یا نہیں، اس کی گفتگو بعد میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو قیام ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ سورہ حمد پڑھتے وقت قیام ہے، انا انزلنا پڑھتے وقت قیام ہے، رکوع میں جانے سے پہلے قیام متصل برکوع جسے کہا جاتا ہے وہ بھی قیام ہے. اب ان میں سے کون سا واجب رکنی ہے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، وہ ابھی نہیں چھیڑ لیں. لیکن جتنا بھی قیام ہوتا ہے اس قیام کے بارے میں آگے گفتگو آئے گی کہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس قیام میں خیال رکھنا ضروری ہیں. مثلا جب انسان کھڑا ہو تو اس طرح سے کھڑا ہو کہ جسے کہا جا سکے کہ یہ سیدھا کھڑا ہے، کسی ایک طرف جھک کے نہ کھڑا ہو،
دائیں طرف یا بائیں طرف اگر یہ جھک کے کھڑا ہوا ہے تو یہ والا قیام نہیں مانا جائے گا. اگر یہ شخص سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے تو اجازت نہیں ہے کہ وہ دائیں جانب جھک جائے یا بائیں جانب جھک جائے اور پھر نماز پڑھے. جھک کے نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے, لیکن ویسے نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ آئی تھی کہ جب انسان قیام کی کیفیت میں ہو تو اطمینان اور سکون کی کیفیت میں ہونا چاہیے, ہلتے جلتے کی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے بھی آ چکی تھی تفصیل اس کی. یہ قیام کا حصہ ہے. اسی طرح سے جب انسان کھڑا ہو, قیام میں ہو, تو بغیر کسی چیز کا سہارا لیے کھڑا ہو. ایسا نہ ہو کہ دیوار کا سہارا لے یا دیوار کا ٹیک لگائے یا عصا کا سہارا لے, کسی چیز کا سہارا نہیں لے سکتا. یہ ساری قیام کی کوالٹیز ہیں. جب انسان قیام کرے گا تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام میں بھی کیا ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی؟ اس میں بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں؟ کہتے ہیں ضروری تو ہیں, واجب تو ہیں, مگر یہ واجب رکنی کی طرح نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص سے ان چیزوں میں غلطی ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. قیام اس نے حاصل کر لیا ہے, مگر قیام ایک طرف جھک کے حاصل کیا, قیام مثلا ٹیک لگا کے حاصل کیا, تو قیام اس نے حاصل کر لیا. اگر قیام اس نے حاصل کر لیا مگر قیام کی خصوصیت اس نے حاصل نہیں کی, تو اگر اس نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا ہے تو اس کی تکبیرۃ الاحرام باطل نہیں ہوگی, جس کا نتیجہ ہے کہ نماز بھی باطل نہیں ہوگی. بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی اور اس نے ٹیک لگا لیا, اور ٹیک لگا کے مثلا تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اس نے, تو اگر یہ بھول ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کی تکبیرۃ الاحرام غلط نہیں ہے, چنانچہ نماز بھی غلط نہیں ہے, نماز اس کی صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ بیٹھ جاتا بالکل تو ہر صورت میں نماز گئی تھی. یہ بیٹھا نہیں ہے تو کھڑا ہوا, مگر کھڑے ہونے کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے کسی ایک خصوصیت کی کمی ہو گئی ہے مثلا, تو ایسی صورت میں تکبیر باطل نہیں سمجھی جاتی ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِقْرَارُ فِي الْقِيَامِ الْمُقَابِلِ لِلْمَشْيِ أَوِ التَّمَايُلِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْآخَرِ أَوِ الْإِسْتِقْرَارِ بِمَعْنَى الطُّمَأْنِينَةِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا حَالَ التَّكْبِيرِ وَلَكِنْ إِذَا تَرَكَهُ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ. اگر انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی ایک جانب جھکا ہوا نہ ہو. فرض کیجئے کہ تکبیر میں یہ کسی ایک طرف جھک گیا ہے مثلا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ کھڑا ہوا ہو تو ہلنے جلنے والی کیفیت میں نہ ہو. جو ہم نے کہا تھا کہ ٹرین میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز غلط ہے, اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھنا چاہیے اس کو, ہلنے جلنے والی کیفیت میں نہ ہو. اب اگر فرض کیجئے کہ اس نے ہلنے جلنے والی کیفیت میں تکبیر کہہ دی ہے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ساری چیزیں واجب تو ہیں, اس کو انجام دینا چاہیے تھا, لیکن اگر کسی نے غلطی سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, یعنی میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, پھر اس کی نماز صحیح ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِقْلَالُ, لیکن جہاں تک استقلال کا تعلق ہے, استقلال کا مطلب ہے کہ بغیر کسی پر ٹیک لگائے ہوئے, بغیر کسی چیز کا سہارا لیے کھڑا ہونا, یہ بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی نے ٹیک لگا لی, بِأَنْ لَا يَتَّكِئَ عَلَى شَيْءٍ كَالْعَصَاءِ وَنَحْوِهِ, اس کو ٹیک نہیں لگانا چاہیے تھی, کسی لاٹھی پر, کسی دیوار کا سہارا یا کسی اور چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اگر اس نے لے لیا تو کہتے ہیں فَالْأَحْوَطُ وُجُوبًا رِعَایَتُهُ أَيْضًا مَعَ التَّمَكُّنِ. اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے. باقی دو چیزوں میں تو فتویٰ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے, لیکن اس میں احتیاط واجب ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. لیکن اگر کسی نے خیال نہیں رکھا مگر بھول سے, تو کوئی بات نہیں, اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. وَلَا يَضُرُّ الْإِخْلَالُ بِهِ سَهْوًا, ان ساری چیزوں سے اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے نماز صحیح رہتی ہے. ہاں مگر تکبیرۃ الاحرام کے وقت وہ بیٹھا ہی رہا تو اس کی نماز باطل ہے, پھر اس کی نماز کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ کہیں آپ کو یہ والا مسئلہ بتانے
کا موقع ملتا ہے، یہ مسئلہ جیسے ہی آپ بتائیں گے کہ تکبیرۃ الاحرام میں قیام ضروری ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ جو 10 سال سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ بیچارہ جو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ تو فوراً بھاگا بھاگا آپ کے پاس آئے گا. پھر اس کے 25 سوالات ہوں گے کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ویسا ہوگا. اچھا میں نے جو نمازیں پڑھی اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا کہ نہیں پڑھنا پڑے گا؟ کچھ عرصے تو میری مجبوری تھی، میں بالکل ہی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، کچھ عرصے نہیں تھے، تھوڑا کھڑا تو ہو سکتا تھا. 25 اس کے سوالات ہوں گے. تو یہ عام طور پر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پر کہیں مسئلہ بتانے جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو مسئلہ پڑھ رہا ہے یا جو مسئلہ بتا رہا ہے فقط اسی کو جانتا ہو، پھر ارد گرد کے جو باقی مسائل ہیں وہ بھی اس کو تیاری کر کے جانے پڑتی ہے تاکہ جو سوال انہوں نے پوچھے ہیں ان کا بھی جواب دیا جا سکتا ہو. یزل افتتاح الصلاۃ تکبیرۃ واحدہ ویستحب الاتیان بسبع تکبیرات. کہتے ہیں ویسے تو نماز شروع کرنے کے لیے جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے یعنی ایک تکبیر کہیں گے تو کافی ہو گیا، آپ کی نماز شروع ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن مستحب ہے 7 تکبیریں کہنا، 7 تکبیریں کہنا. اچھا 7 تکبیریں کہنے میں بھی مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ آپ جس تکبیر کو چاہیں تکبیرۃ الاحرام بنا لیں. پہلی کو چاہیں تکبیرۃ الاحرام بنانا اس کو بنا لیجئے، پھر اس کے بعد 6 تکبیر مستحب والی کہہ دیں. پہلے آپ 6 تکبیریں کہہ لیں مستحب والی، پھر آخر والی کو تکبیرۃ الاحرام بنانا چاہیں اس کو بنا لیجئے، کوئی حرج نہیں. درمیان والی کو کسی کو تکبیرۃ الاحرام بنانا چاہتے ہیں اس کو بنا لیجئے. کچھ تکبیریں پہلے کہہ دیں، کچھ بعد میں کہہ دیں، درمیان میں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں. تو ویسے تو اجازت ہے آپ جس کو چاہیں تکبیرۃ الاحرام بنائیں، 7 میں سے جس کو چاہیں. تو ایک تکبیرۃ الاحرام کہلائے گی اور 6 مستحب تکبیریں کہلائیں گی. لیکن بہتر طریقہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے، اگر کوئی شخص 7 تکبیریں کہہ رہا ہے تو کون سی والی تکبیر کو اس کو تکبیرۃ الاحرام بنانا چاہیے وہ سمجھا رہے ہیں. وَالْأَحْوَةُ الْأُولَىٰ أَنْ يَجْعَلَ السَّابِعَةَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِمَا قَبْلَهَا رِجْعَانِ. کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جو آخری تکبیر ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام بنائے، اس سے پہلے 6 تکبیریں وہ کہہ دیں، اور جو پہلے 6 تکبیر کہے وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ مستحب ہے، مگر اس کے بعد اب اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو 6 تکبیریں کہہ رہا ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہے. اور کئی مرتبہ اس لفظ کی وضاحت ہو چکی ہے. رجائے مطلوبیت کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب ہے تو میں انجام دیتا ہوں، ورنہ تکبیر کہنا کوئی برا کام تو نہیں، اچھا کام ہی ہے. چنانچہ اس ارادے اور اس نیت سے کہے. یہ تو ہو گئی عام نماز پڑھنے والے کی بات. پیش نماز کے لیے بھی کیا یہ مستحب ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، پیش نماز کے بھی یہ 7 تکبیریں مستحب ہیں. لیکن پیش نماز کے لیے ایک اور مستحب بھی ہے. وہ کیا؟ فرض کیجئے کہ ایک عام آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے 7 تکبیریں کہی ہیں. جو 7 تکبیریں کہی ہیں وہ ایک ہی انداز سے تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی انداز سے تکبیر کہے، تو فقط اس کا نیت کرنا کافی ہے کہ میری پہلی والی تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہے یا آخری والی ہے، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیش نماز کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ بلند آواز سے کرے، باقی 6 تکبیریں دھیمی آواز سے کہے، وہ بلند آواز سے نہ کہے. اس لیے کہ وہ بھی بلند آواز سے کہے گا تو مجمع سارا چکرا جائے گا کہ کون سی تکبیرۃ الاحرام ہے، نہیں پتہ نہیں چلے گا کچھ. تو جو 6 تکبیریں ہیں وہ دھیمی آواز سے کہے، اور جو اصل تکبیرۃ الاحرام ہے وہ بلند آواز سے کہے. یستحب للامام الجہر بوحدۃ والاسرار بالبقیۃ. امام کے لیے مستحب ہے کہ ایک تکبیر جو حقیقتاً تکبیرۃ الاحرام ہے وہ بلند آواز سے کہے اور باقی دھیمی آواز سے کہے. ویستحب ان یکون تکبیر فی حال رفع الیدین مضمومۃ الاصابع حتی الابہام والخنصر مستقبلا بباطنہما القبلہ. اب یہ سب کے لیے پیش امام ہو یا فرادہ نماز پڑھنے والا ہو، مستحب ہے کہ تکبیر کہتے وقت یہ چاہے ایک تکبیر یا 6 تکبیر
کہتے وقت اپنے ہاتھ کو بلند کرے، تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ہاتھوں کو بلند نہیں کر رہا ہے تو اس نے کسی واجب کو نہیں چھوڑا ہے، اس کی نماز غلط نہیں ہو گئی، نماز بالکل صحیح ہے، لیکن مستحب ہے تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ ہاتھوں کو بلند کرتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ساری انگلیاں ملی ہوئی ہوں، یہاں تک کہ انگوٹھا بھی ملا ہوا ہو۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ تکبیر کہتے ہیں یوں کر کے، کہتے ہیں نہیں، استحباب ہے کہ یہ بھی ملا ہوا ہو، انگوٹھا بھی ملا ہوا ہو، اور خنصر کہتے ہیں یہ آخری والی انگلی کو، یہ بھی ملی ہوئی ہو، آپس میں ساری انگلیاں انگوٹھا سب کچھ ملا ہوا ہو، اس طرح سے تکبیرۃ الاحرام کہی جائے۔ اور جو ہاتھ کا ہتھیلی والا حصہ ہے وہ قبلے کی طرف جائے، اس طرح سے تکبیرۃ الاحرام کہی جائے۔ وَالْأَفْضَلُ فِي مِقْدَارِ رَفْعِ أَن تَبْلُغَ السُّبَّابَةَ قَرِيبَ شَحْمَتِهِ الْأُذُنِ، اور مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کیا جائے، تکبیر کہتے وقت کی بات ہو رہی ہے، ہاتھوں کو اتنا بلند کیا جائے کہ یہ شہادت کی انگلی کان کی لو تک پہنچ جائے، اتنا بلند کیا جائے۔ اچھا، اب یہ آیت اللہ سیسانی کا نظریہ ہے کہ اتنا بلند کیا جائے کہ شہادت کی انگلی کان کی لو تک پہنچ جائے، لیکن ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، انگوٹھا کان تک پہنچ جائے۔ تو اگر انگوٹھا کان تک پہنچا دیا آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ انگلی تو یقیناً پہنچ گئی، اس سے تھوڑی اوپر ہی ہوگی، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص انگوٹھا پہنچا دیتا ہے تو شہادت کی انگلی یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور انگوٹھا یہاں سے یہاں، اس کا مطلب ہے کہ جہاں انگوٹھا لگ رہا ہے وہاں شہادت کی انگلی ہے، تو اگر آپ نے انگوٹھا لگا دیا تو شہادت کی انگلی یقیناً لگ گئی۔ چنانچہ اتنا بلند کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، جہاں کان کی لو ہے وہاں تک ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ اذا کبر ثم شک فی انہا تکبیرۃ الاحرام او للرکوع بنا علی الاولی فیاتی بالقراءۃ ما لم یکن شکہ بعد الہوی الی الرکوع۔ اب یہ ایک ذرا مشکل مسئلہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، ورنہ حقیقی مسئلہ تو یہ کہ ایک شخص نے تکبیر کہہ دی، تکبیر تو کہہ دی مگر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سی تکبیر کر رہا ہوں۔ کون سی تکبیر کا مطلب ان 7 میں سے ایک کون سی والی، یا ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تکبیر جو میں نے کہی ہے یہ نماز کو شروع کرنے والی تکبیر ہے یا رکوع میں جانے سے پہلے والی تکبیر ہے، اس لیے کہ رکوع میں جانے سے پہلے بھی تو تکبیر کہا جاتا ہے نا، تکبیر کون سی والی تکبیر ہے؟ تو کہتے ہیں اگر یہ پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں وہ یہ سمجھے کہ یہ تکبیرۃ الاحرام والی تکبیر ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب اس کو قرات کرنا پڑے گی، سورہ پڑھے، الحمد پڑھے اور دوسرا سورہ پڑھے اور اس کے بعد نماز کو اپنی جاری رکھے۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ رکوع میں نہیں چلا گیا۔ اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو نہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو اس کو یہ رکوع سے پہلے والی تکبیر ہی سمجھے، اپنی نماز کو کسی صورت میں باطل نہ سمجھے، اپنی نماز تو بالکل صحیح ہے، اس کی نماز غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر رکوع میں نہیں گیا ہے تو تکبیرۃ الاحرام سمجھے، تو سورہ حمد پڑھے اور دوسرا سورہ سمجھے۔ رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو رکوع سے پہلے والی تکبیر سمجھے اور اس کے بعد اپنی نماز کو جاری رکھے۔ دونوں صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے، نماز غلط نہیں ہے اس کی۔ ہاں یہ البتہ اہم مسئلہ ہے کہ رکوع میں چلا گیا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں چلا گیا ہے تو رکوع میں جانا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جس طرح سے رکوع میں جاتے ہیں وہ تو بالکل پرفیکٹ رکوع ہے، بالکل صحیح رکوع ہے، مگر اگر فرض کیجیے کہ کوئی فقط واجب رکوع انجام دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہی جھکے گا اور اس کو اس وقت وہ شک میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ تکبیر میں نے کون سی کہی تھی، رکوع میں جانے والی یا تکبیرۃ الاحرام کہی تھی، ابھی یہ جھکا ہی ہے، تو پھر اس کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ میں کتنا جھکا ہوا ہوں، اتنا جھک گیا ہوں کہ رکوع ہو گیا یا اتنا جھکا کہ نہیں ابھی رکوع نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر رکوع نہیں ہوا تو یہ کھڑا ہو جائے،
اور اگر رکوع ہو گیا ہے تو پورا ہی جھک جائے، دونوں کر لے۔ وہ رکوع کی کیفیت بتائیں گے کہ واجب رکوع تو بہت تھوڑا سا ہے، ذرا سا بھی آپ ایسا کریں گے تو جھک جائیں گے۔ وَإِن شَكَّ فِي صِحَتِهَا بَنَا عَلَى الصِّحَةِ، یہ سارے جو افراد زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑے اہم مسئلے ہیں یہ کہ فرض کیجئے ایک شخص نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اور اس کے بعد وہ شک کر رہا ہے کہ میں نے صحیح کہی کہ نہیں کہی ہے، یہ میری تکبیرۃ الاحرام صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ خصوصیت سے جب اس کے ان مسائل کو آدمی سنے جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان مسائل میں ایک خطرناک نتیجہ یہ نکلنے کا امکان ہے کہ پھر بڑے لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کا ایک ایک لفظ بالکل واضح ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ واضح ہونا چاہیے۔ اب اگر فرض کیجیے کہ اللہ اکبر تو کہہ دیا، پھر بعد میں شک رہا کہ یہ آخر میں رے صحیح نکلا کہ نہیں نکلا میرا، بات پھر تو اب ایک کے بعد ایسے ایسے عجیب عجیب شک آنے لگیں گے کہ انسان وہ تکبیرۃ الاحرام سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کچھ لوگ جو مسائل سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے ہیں، مسائل سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے سے تو چھوڑیے، ہم جن کی مثال پیش کر رہے ہیں وہ تو نجف اشرف سے تعلق رکھنے والے طالب علم تھے، طالب علم کیا ان کو عالم ہی کہنا چاہیے، عالم تھے، نجف اشرف سے پڑھ کے آئے تھے، مگر شک کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ساتھ کسی آدمی کو کھڑا کرتے تھے کہ دیکھو میری نماز میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے۔ کئی مرتبہ وہ وَلَضَّالِّينَ تک پہنچتے پہنچتے وہ نماز چھوڑ دیتے تھے، کئی مرتبہ۔ تو یہ بھی اسلام نہیں ہے، اور یہ غلط طریقے کا دین سیکھ لیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے اسلام۔ چنانچہ مسائل آپ کو یہ بار بار شک کے مسائل کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں اتنا مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل طریقے سے، ایک عام طریقے سے نماز پڑھیں۔ ہاں بالکل لاپرواہ بھی نہ بن جائے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، اور بالکل اتنا پرواہ کرنے والا بھی نہ بن جائے کہ جس کی پرواہ نہیں کرنی اس کی پرواہ کرنے بیٹھ گیا، ایسا بھی نہ ہو جائے۔ وہ ایک اعتدال کے ساتھ، ایک معتدل راستے کے ساتھ چلے، ایک عام طریقے کے مطابق نماز پڑھے، بس صحیح ہے۔ چنانچہ اگر تکبیرۃ الاحرام میں شک ہو گیا کہ میں نے صحیح کہی ہے نہیں، کہتے ہیں اس کو صحیح سمجھا کہ آپ نے صحیح کہی ہے، بالکل صحیح کہی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ابھی تک۔ وَإِن شَكَّ فِي وُقُوعِهَا وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا بَعْدَهَا مِنَ الْإِسْتِعَاذَةِ أَوِ الْقِرَاءَةِ بَنَا عَلَى وُقُوعِهَا، اور اگر اس میں شک ہو جائے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی بھی کہ نہیں کہی، اس سے پہلے بات یہ تھی کہ میں نے صحیح کہی کہ نہیں کہی، اس کا مطلب کہی تو ہے ضرور۔ اب جو بات بتانے اس میں اسی میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے کہی بھی کہ نہیں کہی، تکبیرۃ الاحرام کہی میں نے یا نہیں، تو کہتے ہیں ہم یہاں دو صورتحال ہے، آپ نے بسم اللہ شروع کر دیا کہ نہیں، اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بسم اللہ ہی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فرض کیجئے کہ کسی کی عادت یہ رہی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد یہ جو 6 تکبیریں ہیں ان میں سے جو 2-3 رہ گئی تھی وہ کہتے ہیں عام طور پہ، تو وہ شروع کر دیے مثلا، اگر کسی کی عادت ہے، اور عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر آپ نے بسم اللہ کا با شروع کر دیا آپ نے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے تکبیر کہہ دی ہے۔ آسان بنائیے، جتنا آسان بنا سکتے ہیں اتنا آسان بنائیے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے تکبیر کہہ دی، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ ہاں مگر اب یہ کہ آپ نے بسم اللہ کی با بھی شروع نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، اس میں یہ جو مثال پیش کر رہے ہیں، یہ 2 چیزوں کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ پڑھنا بھی بہتر ہے یا مستحب ہے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی خرابی نہیں۔ کچھ لوگوں نے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، کوئی حرج نہیں، کچھ نے بعد میں پڑھنے کی عادت بنا لی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو فرض کیجئے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد انہوں نے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا،
جہاں اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا، اب اگر شک ہو رہا ہے کہ تکبیر کہی یا نہیں کہی، سمجھ لے کہ کہہ دیے، کیونکہ عادت ہے کہ تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے تکبیر کہہ دی اور اپنی نماز جاری رکھیں، کوئی خرابی نہیں۔ بس تکبیر کہنے کے بعد جو پڑھنا چاہیے تھا اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور خود بخود پھر شک ہو گیا، تو پھر دوبارہ تکبیر کہنا چاہیے یہاں پر۔ ذرا سی تکلیف ہے ہمیں بھی آج، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے۔ 7 تکبیریں کہنا نماز کے دوران میں یہ مستحب ہے، لیکن یہ 7 تکبیریں کہنے کا بہتر طریقہ کیا ہے اب وہ سمجھا رہے ہیں۔ کیا بہتر طریقہ ہے؟ پہلے 6 تکبیریں کہی جائے پھر تکبیرۃ الاحرام کہی جائے، یا پہلے تکبیرۃ الاحرام کہی جائے پھر 6 تکبیریں کہی جائے، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ بہتر طریقہ کیا ہے یہ 7 تکبیریں کہنے کا اب وہ سمجھا رہے ہیں۔ یجوز الاتیان بالتکبیرات بلا دعاء والافضل ان یاتی بثلاث منها ثم یقول، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پے در پے 7 تکبیر کہہ دیتا ہے تو غلط نہیں ہوا، وہ بھی صحیح ہوا، لیکن بہتر طریقہ یہ کہ پہلے 3 تکبیر کہے، 3 تکبیر کہنے کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھے جو اب بتا رہے ہیں، یہ والی دعا پڑھے۔ اللہم انت الملک الحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ والی دعا ہے۔ اور اگر آپ لوگ یاد کر لیں گے تو بہت اچھی دعا ہے یہ ساری۔ ایک چیز خصوصیت سے آپ لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آپ لوگوں میں سے بھی خصوصیت سے وہ سارے افراد کہ جو آگے چل کر تقریر کے ذریعے سے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک تقریر کے ذریعے سے ہی وہ فریضہ انجام دے، کچھ تحریر کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، کچھ کسی جگہ کام کر کر، ویب سائٹ پر کام کر کر، الیکٹرانک میڈیا پہ کام کر کے وہ اپنا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ تبلیغ کے آج کل بہت سارے طریقے ہیں، یعنی کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھ میں تقریر کی صلاحیت نہیں ہے تو میں کیا کروں گا۔ کوئی بات نہیں، آپ میں تحریر کی صلاحیت ہے، آپ تحریر کیجئے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں تحریر بھی مجھے نہیں، تحریر کرنا بھی مجھے نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، آپ کسی ویب سائٹ میں کام کریں، جیسے یہاں قرآن و عطرت میں بہت سارے لڑکے کام کر ہی رہے ہیں ویب سائٹ پر۔ اگر آپ کو اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے، اس میں بھی مزہ نہیں آتا، آپ مدرس بن جائیں۔ آپ مدرس نہیں بننا چاہتے ہیں، آپ مجتہد بن جائیں، جو بننا چاہیں، راستے سارے کھلے میں۔ ہدف زیادہ اچھا رکھنا چاہیے۔ ہدف زیادہ اچھا رکھنا چاہیے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا ہدف ہے وہ رکھنا چاہیے، یعنی ہر طالب علم کی خواہش تو یہ ہونا چاہیے۔ اچھا اگر خواہش ہے تو پھر کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ وہ کیا کہ وہ مجتہد بنے۔ خالی خواہش ہے تو کام نہیں چلتا۔ خواہش تو میری بھی بڑی ہے کہ ہاں بیٹھے بیٹھے حبیب بیگ کا مالک بن جاؤں، مگر خالی خواہش سے کیا ہوگا، بیکار ہے۔ اور پھر اس کے لیے یہ کہ کوشش کرتا ہے انسان، وہ مالک بن بھی جائے تو 50 طرح کے درد سر ہیں، 50 طرح کے مسائل ہیں، اگر اتنا پیسہ آدمی کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا اس کا۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے مجتہد بننے کی خواہش کی ہے تو یہ خواہش قطعاً غلط نہیں ہے، بہت شاندار خواہش ہے۔ البتہ اس کام کے لیے کوشش بہت کرنا پڑے گی، بہت محنت کرنا پڑے گی، زبردست قسم کی محنت کرنا پڑے گی۔ اس میں شیطان اتنا زیادہ گمراہ کرتا ہے تو خالی آپ کو پڑھنے پر ذرا میں محنت نہیں کرنی ہے، اس پہ تو محنت کرنی ہے، مگر دوسری جانب شیطان کا مقابلہ کرنا اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو فقط پاکستان میں نہیں، ایران میں بھی بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہیں یا مجتہد نہیں ہیں، انہوں نے پھر بھی توضیح نکال دی اپنی۔ خالی یہاں کی بات نہیں ہے، یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجتہد ہیں کہ نہیں، انہوں نے توضیح نکال دی اپنی۔ تو یہ بڑے خطرناک مراحل ہوتے ہیں۔
جو شخص فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ فتویٰ دے دے تو سمجھیں اس نے جہنم کا دروازہ یقینی طور پر اپنے لیے کھول دیا، یقینی طور پر۔ اللہ کے حکم کو جانتا نہیں ہے اور بس جو آئے وہ اللہ کا حکم بنا رہا ہے۔ اب وہ جملہ کہنے کو جی تو نہیں کر چاہتا، مگر کہنا پڑے گا کہ اس میں اور ابو حنیفہ میں کیا فرق رہ جائے گا معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ابو حنیفہ نے بھی یہی کام کیا تھا، کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کوشش بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ البتہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ تقریر ہی ہے، تبلیغ کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ تقریر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اچھا مجتہد بن جاتا ہے اور پھر اچھا مقرر بن جاتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ بہترین مقرر بھی ہو اور وہ مجتہد بھی ہو، زبردست ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد کی منزل پہ بھی پہنچے تھے، کم از کم ان کو اجتہاد کا کچھ لوگوں نے اجازت، کچھ مجتہدین نے اجازت دیا تھا۔ جیسے نقن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اجازت ملا ہے اجتہاد کا، بہترین مقرر بھی تھے، شاندار مقرر تھے۔ تو یہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی مجتہد بھی ہے اور مقرر بھی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مگر میں اپنی بات مکمل کروں، ٹائم مکمل ہو، آپ کل یاد دلائیے، انشاءاللہ اس کی زیادہ وضاحت کریں گے۔ تو اب یہ جو بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے تقریر بہترین تبلیغ کا طریقہ ہے، شاندار طریقہ ہے، سب سے اچھا۔ اب جو افراد بھی تقریر میں دلچسپی رکھنے والے ہیں آپ میں سے، ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا نکتہ یہ، وہ کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ضرور پڑھتے ہیں، کون طالب علم نماز نہیں پڑھتا؟ نماز کے بعد عام طور پر ہمارے یہاں طریقہ کار ہے تاکیبات نماز پڑھنے کا، یعنی دعائیں پڑھنے کا۔ اچھا، آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، آپ کی عمر میں 10 مرتبہ 15 مرتبہ 1 مہینہ اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے، وہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی، پوری دعا یاد ہو جائے گی۔ جب وہ دعا یاد ہو گئی آپ کو، اگر آپ اس دعا میں نکات تلاش کریں تو بہت سارے تقریر کے آپ کو نکات اسی دعا میں مل جائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہوگا، یہ معصوم کا کلام ہے، اس میں تو بہترین نکات پوشیدہ ہیں۔ اب یہ دعا بھی آپ کو یاد ہو گئی، آپ نے ذرا نکات پر بھی غور کیا، تو اسی دعا کو اگر آپ کسی تقریر میں بیان کریں، شاندار تقریر بن جائے گی، بہترین تقریر بن جائے گی۔ تو اگر کوئی طالب علم اپنا طریقہ یہ بنا لیتا ہے کہ میں ہر مہینے ایک دعا پڑھوں گا، جب یاد ہو جائے گی تو اس کو چھوڑ کے دوسری پڑھوں گا، پھر اس کو چھوڑ کے تیسری پڑھوں گا، اگر یہ 12 مہینے ایسا کرتا ہے تو کم از کم 12 دعا تو 1 سال میں یاد ہو گئی۔ اب اگر یہ 4 5 8 10 سال پڑھتا ہے تو کتنی دعائیں اس کو یاد ہو گئیں، اور کتنی دعائیں یاد ہو گئیں، ساتھ ساتھ کتنی دعاؤں کا میٹر اس کے پاس آ گیا۔ تو دھڑا دھڑ تقریروں پر تقریر ہے، فقط دعا کے ٹاپک پر ہی زبردست انداز سے انجام دے سکتا۔ چنانچہ یہ والی دعا بھی ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، تکبیر کہنے کے بعد کی دعا، اگر اس طرح کی دعا بھی یاد کر لیتا ہے تو اس کے نکات بھی اگر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، بالکل نئی بات ہے۔ یہ سارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں بیان نہیں ہوئے ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے بڑے شاندار طریقے سے بیان ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ اگر ایک نکتہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ دعاؤں کو یاد کرتے رہیں گے، جب وہ دعا یاد ہوگی اس کو چھوڑ کے اب دوسری کریں گے، اس کو چھوڑ کے تیسری کریں گے، ایک ذخیرہ بھی جمع ہو جائے گا آپ کے پاس، اور ساری دعائیں بھی آپ نے پڑھ لی، میٹر بھی آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں اس پر تقریر کرنا چاہیں تو تقریر بھی کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین، صلوات۔